السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دن اماں نے مجھے صبح سویرے جگا دیا تھا۔ اٹھ جا نور، کام پر جانا ہے، حویلی ہے بڑی سی، وہاں صفائی کرنا ہے۔ میں نے نیند بھری آنکھوں سے اماں کو دیکھا اور منہ بنا کر اٹھ بیٹھی۔ ویسے تو مجھے نئی جگہوں پر جانا اچھا لگتا تھا، خاص طور پر ایسی جگہیں جہاں راز چھپے ہوں۔ جب ہم حویلی کے قریب پہنچے تو میری آنکھیں جیسے تھم گئی تھیں۔ سامنے بڑی سی عمارت تھی، سرسبز درختوں کے درمیان گھری پڑی، پرانی طرز کی دیواریں، اونچے دروازے اور کھڑکیوں میں لٹکے ہوئے پردے۔ میں بے اختیار بولی، واہ اماں، کتنا پیارا گھر ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ کھینچا، بس وہاں جا کے کوئی شرارت نہ کرنا، نہ ہی مالک کی کسی چیز کو ہاتھ لگانا، وہ بڑے غصے والے ہیں۔ میں نے سر ہلایا مگر دل میں ہنس پڑی۔ اماں مجھے جانتی تھی، منع کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ مجھے وہی کام کرنا ہے۔ جب ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے تو یکدم ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل الگ ہو۔ ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے تو ایک شخص صوفے پر بیٹھا تھا، اخبار اس کے چہرے کے آگے تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ۔ اس نے ہمیں دیکھا نہیں مگر جوں ہی ہم نے اندر قدم رکھا اس نے کہا، آ گئی ہیں تو جلدی سے کام ختم کر لیں، 12 بجے سے پہلے یہاں سے چلی جائیں۔ میں ٹھٹک گئی۔ ماں نے، اس نے ہمیں دیکھا کیسے؟ اس کا چہرہ تو اخبار کے پیچھے تھا۔ اماں نے گھور کر کہا، فضول باتیں نہ کر۔ ہم نیچے والے حصے کی صفائی شروع کرنے لگے۔ اماں فرش صاف کرتی جا رہی تھی اور میں دیواروں سے جالے ہٹا رہی تھی۔ حویلی میں ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی بہت باریکی سے نگرانی کرتا ہو۔ کام ختم کرتے ہوئے اماں نے کہا، اوپر جا کر باقی کمرے دیکھ، میں کچن سمیٹ لیتی ہوں، مگر سن، تیسرے نمبر پر جو بڑا کمرہ ہے نا، وہاں مت جانا، وہ مالک کا کمرہ ہے، اگر کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی وہ بہت ڈانٹیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ دل میں عجیب سا جوش تھا۔ کون سا کمرہ ہے؟ تیسرا۔ 1 2 اور یہ رہا تیسرا۔ دیکھا تو دروازہ بند تھا مگر کنڈی نہ لگی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا، ایک دم سے خوشبو کا جھونکا آیا، جیسے کوئی مہنگا عطر ہو۔ کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، فانوس کی نیلی روشنی سرخ پردوں پر پڑ کر عجیب جادوئی منظر پیش کر رہی تھی۔ سفید اور لال رنگ کی چیز، ہر چیز منظم، ہر چیز خاص تھی۔ بیڈ اتنا نرم تھا کہ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے اور میں پہلے بیٹھی اور پھر لیٹ گئی۔ واہ کیا سکون ہے ایسے بیڈ پر سونا، زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ میری پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ اماں مجھے بلا لیں گی میں نے سوچا، اور میں کب نیند میں کھو گئی پتہ نہ چلا، کب آنکھ لگی، مگر جب آنکھ کھلی تو سانس رک گئی۔ میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، لمبا قد، آنکھوں میں سختی۔ میں فوراً پہچان گئی کہ یہی مالک ہے۔ اخبار کے پیچھے چھپا چہرہ اب وہ میرے سامنے تھا۔ میں گھبرا گئی۔ وہ غصے میں تھا مگر چپ تھا اور کچھ نہ بولا۔ آپ یہاں کب آئے؟ میں بس تھک گئی تھی، لیٹ گئی، پتہ نہیں چلا، پلیز ڈانٹنا مت۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا، اتنی عجیب مسکراہٹ جیسے سالوں بعد مسکرایا ہو، مگر وہ مسکراہٹ پرسکون نہیں، خوف لے کر آئی تھی۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں اور میری نظر شیشے پر پڑی، دل دھک سے رہ گیا۔ شیشے میں وہی شخص تھا مگر اس کا عکس الگ تھا، چہرہ لمبے دانتوں، نوکیلے ناخنوں اور خاردار جلد کے ساتھ۔ میں چیخی مگر اس نے میرا منہ دبا دیا۔ تم نے جو غلطی کی ہے اب اس سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہو، تم جانتی ہو تمہارے لیے یہ سب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے بامشکل سرگوشی کی، آپ انسان نہیں ہیں۔ ہاں نہیں ہوں، اور تم میرے بستر پر سو چکی ہو، اب تم میری ہو۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ سب کچھ اتنا اچانک تھا مگر پھر بھی کچھ میرے دل کے اندر دہل رہا تھا، کچھ بہت خوفناک اور پراسرار۔ میرے حلق میں خشک گھبراہٹ تھی مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس کی تصویر میرے ذہن میں دھندلی ہو رہی تھی، جیسے نیند اور جاگ کے بیچ کوئی خواب تھا یا کوئی جادو۔ جب میری آنکھ کھلی تو نہ وہ سامنے تھا اور نہ شیشے میں وہ بھیانک عکس۔ کمرے میں بھرپور خاموشی تھی، شاید میں نے خواب دیکھا تھا یا شاید کچھ ایسا تھا جو میری آنکھوں نے برداشت نہ کیا۔ میں بستر سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم زمین پر رکھے۔ میری انگلیوں کے نیچے قالین کی نرمی کچھ عجیب سی تھی، جیسے زمین بھی کچھ کہنا چاہتی ہو۔ دروازہ ابھی بھی کھلا تھا، باہر کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔
اماں نے تو کہا تھا 12 بجے تک صفائی ختم کرنی ہے، مگر یہاں وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے کی گھڑی عجیب وقت دکھا رہی تھی، 4:13۔ نہ سوئی چل رہی تھی، نہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے دیوار پر لگے پینٹنگز دیکھنا شروع کیے۔ ایک پینٹنگ میں سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی عورت کھڑی تھی، جس کے چہرے پر نقاب تھا مگر آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے۔ دوسرے فریم میں ایک اونچا قلعہ تھا جس کی چھتوں پر آگ جل رہی تھی۔ تیسری تصویر پر نگاہ پڑی تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ یہ تو وہی چہرہ تھا جو میں نے شیشے میں دیکھا تھا، نوکیلے دانت، لمبے ناخن، مگر آنکھیں وہی اور وہی ناک نقشہ۔ کیا یہ سب سے پہلے یہاں تھا؟ میں نے خود سے پوچھا۔ پھر میری نظر کمرے کے کونے میں رکھے کتابوں کی شیلف پر گئی۔ ان کتابوں کی جلدیں عجیب زبان میں تھیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی، صفحے کھولے اور ایک تصویر نے میری توجہ کھینچ لی۔ ایک دائرہ، اس کے اندر الفاظ اور بیچ میں ایک انسان جو بستر پر لیٹا تھا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، جس نے خواب میں ہمارے بستر کو اپنایا، وہ بیداری میں ہمارا ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے کتاب گری، میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فانوس کی نیلی روشنی اب کچھ زیادہ گہری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر پردہ ہٹایا۔ باہر کا منظر ویسا نہیں تھا جیسا نیچے سے نظر آ رہا تھا۔ سامنے باغ نہیں بلکہ سنسان میدان تھا، اور اس میں کچھ سائے گھوم رہے تھے جیسے ہوا میں تیرتے ہوں۔ میں نے فوراً پردہ دوبارہ کھینچ دیا۔ تبھی میری نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں کچھ زیورات رکھے تھے، پرانے زمانے کے، ایک چاندی کا کنگن، ایک نیلے پتھر کی انگوٹھی اور چھوٹا سا آئینہ۔ میں نے کنگن اٹھایا، جو ہی ہاتھ میں آیا میرے جسم کو جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً کنگن واپس رکھ دیا۔ سب کچھ واپس ویسا ہی ہو گیا جیسے تھا۔ میں فوراً باہر نکلی۔ میں نے سوچا یہ کمرہ عام نہیں، اور تبھی ہلکی آواز آئی، دروازہ بند ہو گیا۔ پلٹ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ انجانی کشش مجھے کمرے میں روکنا چاہتی تھی۔ میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اور تبھی بیڈ پر لگا کوئی سانس لے رہا ہے۔ یہ سب واقعی جادو کا حصہ تھا، خواب تھا، یا میں واقعی کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہوں؟ میں نے بستر کے نیچے جھانکنا چاہا۔ وہاں اندھیرا تھا مگر ایک لکڑی کا باکس تھا۔ میں نے باکس کھینچا، بھاری تھا مگر کھلا۔ اندر کچھ خطوط تھے، پرانے زرد کاغذ پر لکھے ہوئے۔ ایک خط پر تاریخ لکھی تھی، سن 1831، اور اس خط میں ایک لڑکی کا ذکر تھا جو بے خبر بستر پر لیٹ گئی اور ہماری ہو گئی۔ نیچے دستخط تھے، آریان بن۔ میں چونک گئی کیونکہ یہی نام میں نے مالک کا اماں کی زبان سے سنا تھا جب وہ نیچے کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں خط بند کرنے لگی، تب پیچھے سے آواز آئی، تم نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ میں پلٹی، وہی جوان کھڑا تھا۔ یہ خط، یہ کمرہ، یہ سب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جو بستر پر نیند کا مزہ لے وہ بیداری میں بھٹک جاتا ہے۔ تم یہاں کرنے کچھ اور آئی تھی، مگر تم نے وہی کیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ میں نے قدم ہٹائے۔ میں صرف آرام کرنے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا۔ یہ حویلی صرف اینٹ پتھر کی نہیں، یہ سرحد ہے 2 دنیاؤں کی، اور تم نے ایک دنیا کو چھو لیا ہے۔ اب واپس جانا اتنا آسان نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں تو صرف… وہ میری بات کاٹ کر بولا، تمہارا نام نور ہے نا؟ مگر آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ وہ ہنسا۔ یہ حویلی صرف دیواروں کا مجموعہ نہیں، یہاں جو بھی ہوتا ہے سب نظر آتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے کمرے میں لگی وہ گھڑی یاد آئی جو بند ہو کر بھی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں؟ نہیں، تم اب جا بھی نہیں سکتی۔ تم کچھ ایسا کر چکی ہو جس کے بعد واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میں تو صرف چند گھنٹوں کے لیے یہاں آئی تھی، اور وہ چند گھنٹے میری زندگی کی لکیر میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے پلکیں جھپکنے نہیں دیتا تھا۔ تمہیں تجسس ہے نا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیوں میں الگ ہوں؟ کیوں یہ کمرہ باقی کمروں سے مختلف ہے؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا تو سنو۔ اس نے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک سنگ مرمر کا میز رکھا تھا جس پر چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ اس نے وہ ڈبہ کھولا، اس میں سے پرانی چمڑے کی جلد والی کتاب نکالی۔ یہ تمہاری دنیا کی کتاب نہیں، اس میں وہ راز ہیں جنہیں چھپایا گیا ہے، اور انہیں صرف وہی جان سکتا ہے جو یہاں لیٹا ہو۔ میں نے کتاب کو ہاتھ لگانا چاہا مگر اس نے کتاب دور کر لی۔ یہ تمہارے لیے نہیں، ابھی نہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ پھر مجھے یہاں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اگر میں کوئی حد پار کر بیٹھی ہوں تو سزا بھی تو بتائیے۔
کیا تمہیں کبھی لگا ہے تم کسی اور دنیا سے جڑی ہوئی ہو؟ کچھ کبھی ایسا خواب دیکھا ہو جو حقیقت جیسا لگا ہو؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کہا ہاں، اکثر تو یہ خواب نہیں نور، یہ حقیقت ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر مدھم روشنی ہو گئی، سورج کی کرنیں جیسے اپنے آپ پیچھے ہٹ رہی ہوں، باہر ہوا میں جیسے کچھ تیر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر جھانکا، نیچے کا باغ اب ویران تھا، سبزہ نہیں تھا، صرف پتھر۔ یہ سب کب بدلا؟ جب تم نے کمرے میں قدم رکھا۔ میں اس کے پاس واپس آئی۔ تو مجھے بتائیے، میں یہاں سے نکل کیسے سکتی ہوں؟ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، مگر وہ راستہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے۔ جب تم نے آرام کے لیے آنکھیں بند کی تھی، تم نے ایک معاہدہ قبول کر لیا تھا بے خبری میں۔ میں نے تو کہا میں قید ہوں نہیں، تم آزاد ہو، مگر اب تمہاری دنیا یہی ہے۔ کمرے کے ایک اور دروازے پر میری نظر پڑی، جو کہ بند تھا، مگر اس پر عجیب سے نقوش بنے تھے جیسے کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہو۔ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے کہا، ایک اور حقیقت، لیکن ابھی تم تیار نہیں۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی، فانوس ایک ایک کر کے بجھنے لگے تھے۔ تمہیں واپس نیچے جانا چاہیے، اماں تمہیں تلاش کر رہی ہوں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں سب بھول جاؤں؟ نہیں، میں چاہتا ہوں تم سوچو، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ دروازہ کھل گیا، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے میں باہر نکلی، مگر ایک عجیب سا احساس دل میں لے کر۔ یہ پہلا سامنا تھا، مگر مجھے لگا یہ آخری نہ ہوگا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے آئی تو حویلی کی فضا کچھ اور ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا ہوا میں ہلکی سرگوشیاں ہیں۔ اماں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ ان کا کچن سمیٹنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے صحن میں جا کر آواز دی، مگر جواب نہ آیا۔ واپس اوپر جانے سے پہلے میں نے لاؤنج میں رکھے ایک میز پر نظر دوڑائی، جہاں کچھ پرانی فائلیں تھیں اور ایک کاغذ پر لکھا تھا، مہمان بننا آسان ہے مگر یہاں سے رخصت ہونا نہیں۔ یہ جملہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ سے کاغذ پھسل گیا، مجھے لگا جیسا کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے جلدی سے اوپر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اماں کو ڈھونڈ کر یہاں سے نکل سکوں۔ جوں ہی دوبارہ مالک کے کمرے کے سامنے پہنچی، دروازہ اپنے آپ کھلا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر اس شیشے پر پڑی، جو پہلے بھی میرے سامنے تھا، مگر اب تو اس کا عکس بدل گیا تھا۔ میں نے جوں ہی اپنی آنکھیں شیشے پر گاڑی، وہی چہرہ دوبارہ دکھائی دیا، لمبے ناخن، کھردری کھال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور دانت جو عام انسانوں جیسے نہ تھے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ کیا ہے؟ وہ فوراً نمودار ہوا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا، چپ ہو جاؤ، جو تم دیکھ رہی ہو وہ اب تمہارا سچ ہے۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ جو تم پہلے ہی کر چکی ہو اس کا انجام۔ تم نے میرے بستر کو اپنایا، تم نے وہ معاہدہ پورا کیا جسے جنات کی دنیا مانتی ہے۔ میں نے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، میں تو انسان ہوں، میں ان باتوں کو نہیں مانتی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور لمحے بھر کے لیے چپ رہا، پھر بولا، تو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، کیا تم واقعی انسانی دنیا میں ہو؟ اس نے سنگھار میز کو دھیرے سے ایک طرف سرکایا اور نیچے پتھر کی دیوار پر انگلی پھیری۔ وہاں ایک دائرہ بنا، نیلا رنگ چمکنے لگا اور ایک دروازہ نمودار ہوا، جو عام دروازہ نہیں تھا، نہ لکڑی کا نہ لوہے کا، وہ تو کسی اور مٹی سے بنا لگتا تھا۔ دروازے پر عجیب نشان تھے جو حرکت کر رہے تھے، ایسے جیسے سانس لے رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہے تمہاری حقیقت کا دروازہ، مگر میں نہیں جانا چاہتی، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ اگر وہ تمہیں سن سکتی تو کب کی آ گئی ہوتی، مگر افسوس وہ تمہیں اب سن نہیں سکتی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے چھڑانے کی کوشش کی، میں چلائی چیخی، کوئی ہے مدد کرو، مگر آواز تو کسی دیوار سے جا ٹکرائی اور لوٹ آئی۔ دروازہ کھلا اور میرے قدم بے اختیار ٹھنڈے پڑ گئے۔ اندھیرے کے بعد اچانک روشنی پھوٹی، میرے سامنے ایک نئی دنیا تھی، پہاڑوں سے گھری ہوئی، مگر پہاڑ بہت بلند و بالا تھے، چوٹیاں آسمان کو چھو رہی تھیں، نیلے بادل زمینی سطح پر تیر رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے دنگ ہو کر پوچھا۔ یہی تو ہے ہماری دنیا، جنات کی دنیا، میں نے خود کو تھامتے ہوئے کہا۔ یہ ممکن نہیں، یہ خیالی ہے، وہ جو پلک جھپکنے سے ختم ہو جائے۔ دیکھو، یہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ مجھے ایک پتھریلی راہ پر لے گیا، ہر قدم پر زمین ہلکی تھر تھر آ رہی تھی، اور پھر کچھ فاصلے پر تصویریں نظر آئیں،
ایک تصویر میں انسان اور جن ہاتھ ملا رہے تھے، دوسری میں ایک عورت بند دروازے کے باہر کھڑی تھی، اور تیسری تصویر میں وہی فانوس جیسی روشنی کے گول دائرے تھے۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارا مقدر ہے نور، جو تم نے دیکھا وہ تمہیں بدل رہا ہے، اب تم ویسی نہیں رہو گی جیسی آئی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے میری اماں کے پاس جانا ہے۔ وہ اب تمہیں یاد کرے گی، روئے گی بھی، مگر تم یہاں کی ہو چکی ہو، تم وہاں نہیں جا سکتی۔ دیکھو، اس کی آنکھوں میں پہلی بار جیسے نرمی آئی تھی۔ تمہیں میں سب کچھ دکھاؤں گا اور پھر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں جان گئی کہ اب صرف حقیقت بدل چکی ہے، میں بھی بدلنے لگی ہوں۔ یہ دنیا مکمل طور پر مختلف تھی۔ ہم پتھریلے پل سے گزرے جو خلا میں معلق تھا، نیچے نہ کوئی زمین تھی، صرف دھواں تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتا رہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ یہ وہ سرحد ہے جہاں تمہاری دنیا ختم ہوتی ہے اور میری دنیا شروع، وہ آہستہ بولا۔ ہوا میں عجیب آوازیں تھیں، جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ مل جل کر سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ تھوڑے فاصلے پر میدان نظر آیا جہاں پیڑ الٹے اگے ہوئے تھے، ان کی جڑیں آسمان کی جانب تھی اور شاخیں زمین کے اندر۔ وہاں روشنی کی چھوٹی چھوٹی لہریں جھول رہی تھیں، اور ہم ایک تب پہاڑ کے دامن تک پہنچے۔ وہاں ایک گول دروازہ تھا، دروازے پر کنندہ نقوش میرے لیے تو نامانوس تھے، مگر ان میں ایک شبیہ واضح تھی، ایک عورت جو دو دنیاؤں کے درمیان کھڑی تھی۔ یہاں کیا ہے؟ میں نے آریان سے پوچھا۔ یہ ہمارا مقام شناخت ہے، ہر نئے وجود کو یہاں لایا جاتا ہے تاکہ اسے پہچانا جائے، قبول یا مسترد کیا جائے۔ دروازہ اپنے آپ کھلا، جیسے ہمیں دیکھ کر پہچان گیا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی فضا بدل گئی، زمین نرم ہو گئی، روشنی ہلکی نیلی تھی، دیواروں سے خوشبو آ رہی تھی، جیسے کسی صدیوں پرانی کہانی کی خوشبو۔ ایک بوڑھا جن جس کی داڑھی کمر تک تھی، وہ ہمیں دیکھ کر اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو زمین پر لگنے سے چھوٹا سا چمکتا ٹمٹماتا دائرہ بناتی۔ کیا یہ آدم زادی ہے؟ اس نے آریان سے پوچھا۔ آریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے خواب میں معاہدہ مکمل کیا۔ بوڑھے جن نے میری طرف دیکھا۔ نور، یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نہیں آئی، مجھے لایا گیا ہے، میں نے دو ٹوک کہا۔ خود چل کر آئی ہو یا لائی گئی ہو؟ اب تم یہاں ہو، اور یہاں کا قانون یہی کہتا ہے کہ جو خواب میں شامل ہو وہ بیداری میں تابع ہو جاتا ہے۔ میں نے آریان کی طرف دیکھ کر کہا، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میری اماں میری منتظر ہیں۔ وہ میرے قریب آیا۔ نور، اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ جو تم نے دیکھا، جو تم نے چھوا، وہ تمہیں اس دنیا سے کاٹ چکا ہے، مگر میں نہیں مانتی تمہاری باتوں کو، میں یہاں کے اصول اور قانون کو نہیں مانتی۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں اور مجھے ان باتوں سے قطعاً کوئی سروکار نہیں، مگر یہ دنیا تمہیں مان چکی ہے۔ آریان کی آواز سخت ہو گئی۔ بوڑھے جن نے بیچ میں کہا، اگر نور اس دنیا کو مسترد کرتی ہے تو اسے مکمل رد کرنا ہوگا، اس کا ہر نشان، ہر لمس، ہر یاد، تبھی وہ جا سکے گی۔ اور اگر میں یہ سب کر لوں تو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ تو تمہاری یادیں، تمہاری پہچان ختم ہو جائیں گی، تم انسان تو رہو گی، مگر جو کچھ تمہیں اب تک عزیز ہے وہ سب چھن جائے گا۔ میں چپ ہو گئی۔ یادیں، میری اماں کا، ہمارا چھوٹا سا گھر، بچپن کی باتیں، کیا سب مٹ جائے گا؟ صرف واپسی کی خاطر، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ آریان آگے بڑھا، اس نے میری کلائی پکڑی اور ہم ایک اور دروازے سے گزرے۔ سامنے ایک ہال تھا جہاں چھت پر تاروں جیسی روشنی تھی، نیچے دائرے میں فاختائیں بیٹھی ہوئی تھیں، مگر ان کے پر آگ سے بنے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھیں۔ یہ وہی ہیں جو انسانوں کی دنیا سے یہاں آئیں، اپنی مجبوری سے کچھ اور اپنی مرضی سے، تو کچھ خوشی میں قید ہو گئیں، کچھ آزادی میں تنہا ہو گئیں۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو، مگر یقین کرو میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں تم خود چنو میرے ساتھ رہنا یا سب بھول کر چلی جانا۔ تو تم چاہتے ہو میں چنوں ایک جنزادے کو؟ تم صرف میری حقیقت مت دیکھو، میری نیت کو دیکھو۔ میں تمہیں قید میں نہیں، میں تو تمہیں رفاقت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور تبھی میں دروازے کی طرف پلٹی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر وہ بند تھا۔ اس پر ایک جملہ ابھرا تھا،
याद को छू लेना वापसी को खो देना है। मेरे दिल ने कहा, वापसी का रास्ता मुमकिन है मगर उसकी कीमत सब कुछ है। आर्यान खामोशी से खड़ा था। मैं पलटकर उसके करीब गई और कहा, अभी मैं फ़ैसला नहीं कर सकती, मैं इंतज़ार करूँगा। और मैं जान गई ये सिर्फ़ एक अजनबी दुनिया नहीं, ये मेरे फ़ैसले की दुनिया है। पहाड़ों के दामन से निकलते हुए हम दोनों, आर्यान मुझे एक और सिमत ले चला। अब ज़मीन नीले संगे मरमर जैसी हो गई थी। हर कदम पर हल्की रोशनी उठ रही थी। दाएं बाएं झाड़ियों में बहुत से फूल उगे हुए थे। फूलों से खुशबू नहीं बल्कि सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं। और हमारा सफ़र जारी रहा मगर कुछ देर बाद एक बुलंद दरवाज़ा दिखाई दिया जो बज़ाहिर सोने का लगता था, मगर जो ही हम उसके करीब पहुँचे दरवाज़ा शफ़ाफ़ हो गया और अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मैं तो पलकें झपकाना भूल गई। सामने महल था और महल की दीवारें नीले, स्याह और सुरमई रंग के संगे मरमर से बनी हुई थीं। छत पर कई बुलंद मीनार थे जिन पर बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। आर्यान ने कहा, ये हमारा शाही महल है, यहाँ सब कुछ वही देखता है जो दावत पर हो, और आज की दावत तुम्हारे नाम। मैं चौंक गई। मेरे लिए? हाँ, तुम पहली आदमजादी हो जिसने ये सरहद पार की और बेदारी में ज़िंदा रही। अब तुम हमारी तारीख़ का हिस्सा हो। महल के अंदर दाखिल होते ही फर्श पर गुलाबी और सफ़ेद रोशनी फैल गई, जैसे हर कदम पर खुश आमदीद की सदाएं हों। मैंने देखा बाएं तरफ से कुछ लंबे स्याह चोगे में मलबूस जिन्नात नमूदार हुए जिन्होंने सर झुकाकर सलाम किया। मुझे लगा मैं किसी कहानी में आ गई हूँ। आगे चलकर हम एक वसी और रीज़ हॉल में दाखिल हुए जहाँ फर्श शफाफ था। नीचे बहता हुआ पानी भी नज़र आता था, ऐसे जैसे हॉल का फर्श किसी झील पर तामीर किया गया हो। दरमियान में एक बुलंद स्टेज था जिस पर फानूसों की रोशनी झलक रही थी। स्टेज के इर्द गिर्द जिनजादियों की कतारें थीं, उनके बाल आग की लहर जैसे थे। आर्यान ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये तुम्हें खुश आमदीद कहने आई हैं, तुम अब हमारी दुनिया में एक नाम हो। मैं आगे बढ़ी। मैंने देखा कुछ आंखों में हैरत, कुछ में हकारत और कुछ आंखों में तजस्सुस था। मैंने सर झुका लिया। अचानक नकारों की आवाज़ तेज़ हो गई। तभी एक लंबा जिन नमूदार हुआ जिसके कंधों पर काले पर लगे हुए थे और उसकी आवाज़ गूंजी, आदमजादी को खुशामदीद कहते हैं जो अब हमारे दरमियान है। तभी तालियां गूंजने लगीं। मेरे कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अम्मा। मैंने आर्यान को देखा। कि मेरी अम्मा को कुछ बताया गया? आर्यान ने सर झुका लिया। इंसानों की दुनिया में तुम गायब हो चुकी हो। तुम्हारी अम्मा तुम्हें यकीनन ढूंढ रही होंगी, मगर अब तुम इस दुनिया की हो। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने नज़रें चुला दी और एक तरफ जाकर बैठ गई। कोने में बैठकर आंखें बंद की और दिल ही दिल में अम्मा को पुकारा कि मैं यहाँ हूँ अम्मा, चाहे तुम सुन नहीं सकती। कुछ लम्हों बाद आर्यान करीब आया और धीरे से बोला, तुम चाहो तो यहाँ से चल सकते हैं। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, हाँ, ये सब ख्वाब जैसा है मगर दिल पर बोझ है। इतने चेहरे, इतनी ज़बानें और सब कुछ मुझे अजनबी लगते हैं। मैं वादा करता हूँ जब तुम कहोगी तुम्हें तुम्हारी दुनिया दिखा दूँगा, मगर याद रखो तुम बदल गई हो। फिर हम महल के एक दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े जहाँ हॉल के बाहर छोटे छोटे कमरों की कतारें थीं। आर्यान ने कमरा खोला, ये तुम्हारा है, तुम्हें मुकम्मल आज़ादी है। कमरे के अंदर खुशबूदार धुआं था। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं जिनमें इंसान और जिन्नात हम कदम होकर चल रहे थे। एक तस्वीर में एक और जिनजादे के साथ मैं खड़ी थी, दोनों हाथ पकड़े हुए। ये तस्वीर कैसी है? आर्यान ने कहा, ये हमारी सबसे पुरानी रिवायत है। कभी कभार दोनों दुनियाएं एक हो जाती हैं, मगर तब, सिर्फ तब जब दोनों फरीक दिल से रजामंद हों। महल में क़याम का मेरा तीसरा दिन था। सुबह की रोशनी कमरे की छत पर फैले जुगनुओं को धुंधला कर रही थी। मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ी पहाड़ों के बीच उड़ती रोशनियों को देख रही थी। जहाँ दरवाजे पर दस्तक हुई, आर्यान अंदर आया, मगर उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो अक्सर होता। कुछ मेहमान आए हैं महल में, मैं चाहता हूँ तुम उनसे मिलो, वो बोला। कौन आए हैं? वो जो मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं और जिन्हें मैं सबसे कम जानना चाहता हूँ। मैंने कोई सवाल न किया। वो मेरा हाथ थामे महल की मगरबी राहदारी में ले आया। दीवारों पर गहरे रंगों की तस्वीरें थीं।
جنزادے، جنات اور درمیان میں ایک عورت جو سب کی نظر میں تھی، وہ اونچی کرسی پر بیٹھی تھی، سیاہ لباس پہنے، گہرے نیلے آنچل میں لپٹی مگر چہرہ بے نقاب۔ اس کی آنکھوں میں سرمئی دھواں تھا اور نظر ایسی تھی جیسے وہ آریان کے اندر کچھ کھوجنا چاہتی ہو۔ کتنا بدل گئے ہو تم، اس نے آریان کو دیکھتے ہی کہا۔ آریان کا ہاتھ میری گرفت سے نکلا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم کیوں آئی ہو؟ وہ عورت اٹھی، آہستہ آہستہ ہمارے قریب آئی، کیونکہ تم نے پھر سے وہی غلطی دہرا دی، آدم زادی کو یہاں لے آئے ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں دھونس نہیں تھی، ایک تلخی تھی۔ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے نور، اور یہ تمہاری جنگ نہیں۔ وہ میری طرف مڑی۔ تم نہیں جانتی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے عزت دیتا ہے، مجھ پر زبردستی نہیں کرتا، میں نے جواب دیا۔ اور تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ حقیقت ہے؟ عورت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا اس نے تمہیں بتایا کہ اسے کیوں جلا وطن کیا گیا؟ کیوں اس سے وہ سب چھینا گیا جو ایک جنزادے کو وراثت میں ملتا ہے؟ میں نے آریان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پتھر کی طرح ہو گیا تھا۔ بتاؤ نا آریان، کیوں نکالا گیا تھا تمہیں؟ کیوں تم یہاں کے محل کے دروازے پر کھڑے ہو اور اندر نہیں جا سکتے؟ آریان نے منہ کھولا۔ تم جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے ہی سب چھینا تھا تاکہ تمہارا بیٹا وہ لے جس پر میرا حق تھا۔ تم نے جو کیا وہ حرام تھا۔ عورت چلائی۔ ایک انسان سے محبت کر بیٹھے اور اسے حویلی کے بستر پر لا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ کیسے تم بھول گئے کہ تمہارے باپ نے تمہیں کیوں نکالا تھا؟ میرے دل میں ہلچل ہوئی۔ کیا یہ پہلی بار نہیں تھا؟ کیا آریان اس سے پہلے بھی یہاں کسی انسان کو لایا تھا؟ وہ انسان نہیں، جنزادی تھی، آریان بولا، اور تم جانتی ہو وہ میرے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ تم نے مجھے چھینا، میری طاقتیں، میرا حق، سب چھین کر مجھے محل سے نکال دیا صرف اس لیے کہ تمہارا بیٹا تخت سنبھالے۔ عورت نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی، پھر مجھے دیکھا۔ یہ سب تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے، جس پر تم بھروسہ کر رہی ہو وہ تو بھٹکا ہوا ہے، اور تم یہاں ایک محض مہرے کا رول ادا کر رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں۔ تو تم نے چنا ہے ایک ایسا جنزادہ جو خود اپنی پہچان کی لڑائی لڑنے میں مگن ہے۔ ہاں، اگر وہ خود کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گی۔ آریان آگے بڑھا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، جو کچھ تم نے لینا تھا لے چکی ہو۔ میں تمہاری سلطنت نہیں بس سکون چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا لگایا۔ سکون؟ اور وہ بھی آدم زادی کے ساتھ؟ تم جانتے ہو تمہارے باپ کو یہ خبر ملی تو وہ اسے زندہ دفن کر دے گا۔ لے جاؤ۔ آریان غرایا۔ خبردار، میں اب کسی کے فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ عورت پلٹی اور جاتے جاتے بولی، تم جیسے نافرمان کبھی وارث نہیں بنتے۔ آریان دروازہ بند ہوتے ہوئے فضا خاموش ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ آریان کے قریب آئی۔ اس کا چہرہ سخت تھا مگر آنکھیں خالی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں سچ ہے، میں اس محل کا وارث تھا، مگر میں نے محبت کو چنا، طاقت کو نہیں۔ اور دیکھو میں نے سزا پائی۔ تمہیں افسوس ہے کیونکہ آج پھر میں وہی کر رہا ہوں، تمہیں چن رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تو اس بار ہم ساتھ لڑیں گے، مگر سچ کے لیے، تخت کے لیے نہیں۔ اس بار ہم دونوں محل کی راہداری سے پلٹے اور میرے دل میں خوف نہیں، ایک عزم تھا، سچ جاننے کا تھا۔ شاہی محل کے اندر فضا بدلی ہوئی تھی۔ جنزادیوں کی سرگوشیاں اب سرعام چہ مگویاں بن گئی تھیں۔ محل کے جنوبی ہال میں خصوصی اجلاس بلایا گیا۔ دربار سجا ہوا تھا۔ تخت پر وہ جنزادہ بیٹھا تھا جو آریان سے ملتا جلتا مگر آنکھوں سے کہیں زیادہ کٹھور لگتا تھا۔ چہرے پر غرور، وجود میں طاقت کی جھلک۔ آریان نے دھیرے سے کہا، وہ شہنشاہ ہے، میری ماں کا بیٹا۔ ہم دربار میں داخل ہوئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ سب کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں اور شہنشاہ نے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجا کر کہا، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب نافرمان بھائی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ شہنشاہ نے بات جاری رکھی، اور تم نور، تم جانتی ہو تم جس کے ساتھ کھڑی ہو وہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنا پتہ ہے، میں کسی زبردستی میں شامل نہیں، مگر تم جانتی ہو اس نے تمہیں بستر پر سلا کر ایک معاہدہ پورا کیا۔ تم اب اس کی ملکیت ہو، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔
میں کسی کی ملکیت نہیں، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ شہنشاہ اٹھا۔ یہی تمہاری ناسمجھی ہے، یہ جنات کی دنیا ہے لڑکی، یہاں ارادے سے زیادہ رسمیں فیصلہ کرتی ہیں۔ آریان نے تم سے نکاح کا اعلان کیا ہے، بغیر اجازت، بغیر مشورے۔ میری دھڑکن رک گئی۔ میں نے آریان کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر زبردستی نہیں۔ اگر تم انکار کرو گی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ تبھی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شہنشاہ نے قہقہا لگایا۔ کتنا مضحکہ خیز ہے، ایک جنزادہ آدم زادی سے اجازت مانگ رہا ہے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے دھیرے سے کہا، اکیلے میں۔ شہنشاہ نے ہاتھ اٹھایا۔ جاؤ، مگر یاد رکھو فیصلے دیر سے لیے گئے تو دونوں کی سزا مشترک ہوگی۔ ہم دونوں محل کی خاموش راہداری میں آ گئے۔ آریان کی نظریں زمین پر تھیں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہارا فیصلہ ہو۔ میں تمہیں اس دنیا میں گھسیٹ کر کوئی نیا زخم نہیں دینا چاہتا تھا، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں سب مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کون ہے یہ اہم ہے، نہ کہ تم کیا ہو۔ تو کیا تم تخت نہیں لینا چاہتے؟ اگر وہ تمہارے بغیر ہے تو نہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے محل کی دیوار پر ہاتھ پھیرا اور خود سے سوال کیا، کیا صرف ایک تعلق اتنی بڑی دنیا سے ٹکرا سکتا ہے؟ جب ہم واپس دربار میں آئے، شہنشاہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا دونوں میں؟ میں نے آریان کا ہاتھ چھوڑ کر کہا، میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں مگر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ یہاں اور نہ ایسی حالت میں۔ شہنشاہ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ تو تم انکار کر رہی ہو؟ میں محض وقت مانگ رہی ہوں۔ آریان نے میری بات کی تائید کی۔ میں انتظار کروں گا۔ اور شہنشاہ تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو انتظار کرو دونوں۔ ہمارے قانون میں انکار کا مطلب تخت سے بغاوت ہے۔ اگر تخت کا مطلب نور کی قیمت ہے تو میں بغاوت قبول کرتا ہوں۔ آریان کی آواز گونجی اور شور اٹھا۔ جنزادیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دربار میں چند جنزادے قدموں میں ہلچل کرنے لگے۔ شہنشاہ نے تلوار کی نوک زمین پر ماری۔ اب فیصلہ وقت کرے گا اور شاید جنگ بھی۔ ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ آریان نے میرا ہاتھ تھاما۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم سوچو گی، مگر حقیقت تو یہ ہے میں پہلے ہی ان سے بغاوت کر چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر میں نہیں چاہتی میرے نام پر کوئی بھی زخمی ہو۔ تو پھر میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ تاکہ کوئی ٹوٹے نہیں۔ تبھی دروازے بند ہو گئے۔ فضا میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ شاہی محل کی راہداریوں میں خاموشی تھی۔ شہنشاہ کا اعلان نہ صرف طاقت کا مظاہرہ تھا، وہ ایک چال بھی تھی، مجھے کمزور اور آریان کو بے بس دکھانے کی چال۔ رات کے وقت جب میں قیام گاہ میں لوٹی تو دروازے کے قریب جنزادہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں قدیم کتاب تھی۔ اس نے جھک کر کہا، ملکہ نور، یہ جنات کا قانون نامہ ہے جو شہنشاہ کے حکم پر آگ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میں نے کتاب لی۔ اس کی جلد پر وہی نشان تھا جو آریان کے کمرے کی دیوار پر تھا، ایک دائرہ جس کے درمیان ایک انسانی سایہ اور چاروں طرف قدیم زبانوں میں لکھے حروف میں۔ میں کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ صفحات پر لکھا تھا، جو آدم زادی جنزادے کے بستر پر بیداری میں آنکھ کھولے وہ اس کے بندھن میں بندھ جاتی ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہے، حقیقت اور خواب کے درمیان جو کیا جاتا ہے۔ میرے تو ہاتھ کانپ گئے۔ تو یہ سب ایک رسم تھی، ایک طے شدہ قانون جس کا میں بے خبری میں حصہ بن گئی تھی۔ میں نے تو آریان سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، مگر یہ سچ مجھ سے چھپا رہ گیا۔ دروازہ کھلا، آریان آیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ یہ سب تم جانتے تھے؟ میں نے کتاب اسے دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا تمہیں پتہ چلے، ان الفاظ سے جن میں محبت کی گنجائش نہیں۔ تو یہ بستر صرف ایک رسم تھی؟ نور، نہیں، میرے لیے وہ ایک لمحہ تھا جب میں نے تمہیں بے خوف دیکھا، خود کو میرے قریب آتے ہوئے۔ یہ معاہدہ جنات کا قانون ہے، مگر میرا دل تمہارے ارادے سے جڑا ہے، رسم سے نہیں۔ میں چپ رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، میں جانتا ہوں تمہیں سوال پوچھنے کا حق ہے، اور اسی لیے اب میں وہ حق تمہارے سامنے رکھتا ہوں جسے میرا باپ بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسی وقت ایک جن محل میں آیا اور جھک کر بولا، شہزادے آریان، شہنشاہ نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ آدم زادی سمیت ہم دونوں محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے جہاں جنات کی سلطنت کا مرکز تھا۔ دربار اندھیرے میں ڈوبا تھا۔
صرف درمیان میں ہلکی روشنی تھی جہاں بلند سنگی تخت پر بیٹھا وہ جن نظر آیا جو کہ آریان کا والد تھا۔ سخت چہرہ، آنکھیں گہری اور بال چاندی جیسے سفید۔ قانون نے تمہیں باندھ دیا ہے آریان، مگر تم محبت کی بات کرتے ہو۔ تم جانتے ہو یہ راستے دونوں ہی مختلف ہیں، شہنشاہ نے کہا۔ آریان نے سر جھکا کر کہا، جانتا ہوں، مگر یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ میں اسے چاہتا ہوں، اور تم لڑکی، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تمہیں علم ہے کیا کہ تمہارا ایک فیصلہ اس سلطنت میں توازن بگاڑ سکتا ہے؟ میں نے گہری سانس لی۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، مگر جو کچھ میں نے دیکھا، محسوس کیا، اس نے مجھے بدل دیا۔ آریان نے مجھے اختیار دیا ہے، اور یہی اختیار میری انسانیت کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تم اس معاہدے کو دل سے قبول کرو تو رسم پوری ہو جائے گی اور تم ہی آریان کی ہمسفر بنو گی، لیکن اگر تم انکار کرو گی تو معاہدہ باطل ہو جائے گا اور تمہیں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہوگی۔ آریان نے کہا، جو بھی تم فیصلہ کرنا چاہو نور، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی اور میری نظروں کے سامنے وہ کمرہ گھوم گیا جہاں پہلی بار میں بستر پر لیٹی تھی، اور ان لمحوں میں جو اس دنیا میں میرے لیے بدلے کا سبب تھی۔ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں آریان، مگر ابھی بھی میں مکمل طور پر اپنی شناخت سے جڑی ہوں۔ مجھے وقت چاہیے۔ شہنشاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، مگر یاد رکھو، وقت ہر معاہدے پر مہربان نہیں ہوتا۔ ہم دربار سے نکل آئے تھے۔ آریان نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں ہر دن تمہیں وہ جگہ دینا چاہتا ہوں جہاں تم اپنے دل کی آواز سن سکو، میں نے دھیرے سے کہا۔ شاہی محل کی فضا میں سکون تھا، مگر سکون بھی ایسا جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ دربار کی خاموش راہداریوں میں جنزادیوں کی آہٹ مدھم تھی، مگر ہر چال میں ایک سوال چھپا تھا۔ میں آریان کے ساتھ مرکزی باغ میں بیٹھی تھی، جہاں پتھروں سے بنے فوارے مسلسل بہتے پانی میں نیلی روشنی پھیلا رہے تھے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے نور۔ شہنشاہ دوبارہ اجلاس طلب کرنے والے ہیں، اور اس بار وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی تمہارا جواب ہے تم سب کو سنا دو۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے کٹھن ہے، مگر میں اپنی ماں کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی۔ آریان نے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گئی اس کی آنکھوں میں کیا تھا۔ وہ پہلے تو چپ رہا، پھر چٹکی بجائی۔ فضا میں ہلکی سی لرزش ہوئی، جیسے کسی نے خاموش پانی میں کنکر پھینکا ہو۔ ہوا کی روانی تک بدل گئی اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں اماں کھڑی تھیں، پریشان، حیران اور کسی حد تک ڈری سہمی۔ اماں، میری آواز بھیگ گئی۔ وہ میری طرف بڑھی، مجھے گلے لگایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر میری حالت کو غور سے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے نور؟ تو کہاں ہے بیٹا؟ میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ پولیس، رشتہ دار، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور تم یہاں اس محل میں؟ آریان نے آگے بڑھ کر اماں سے مخاطب ہونا چاہا، مگر اماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم وہی ہو نا جس کے کمرے میں میری بیٹی گئی تھی، جس نے اسے اپنی دنیا میں کھینچ لیا؟ جی بی بی جی، آپ کی بیٹی خود چل کر آئی تھی، لیکن میں مانتا ہوں کہ اسے سچ وقت پر نہیں بتایا گیا۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ اماں کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کہ میری بیٹی یہاں کسی جن کی دلہن بن جائے؟ تم سمجھتے ہو یہ کوئی کہانی ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے، مگر آپ کی بیٹی نے جو بھی دیکھا، جو کچھ جھیلا، وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں تھا۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب میں وہ نور نہیں رہی جو تمہارے ساتھ حویلیوں میں کام پر جاتی تھی اماں۔ یہ جگہ الگ ہے، مگر یہاں کے لوگ بھی کچھ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے کمزوریاں رکھتے ہیں، سچ چھپاتے ہیں۔ اماں نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹی، تو محبت کر بیٹھی ہے۔ ہاں اماں، مگر محبت کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھڑی ہو۔ اماں نے ارد گرد دیکھا۔ یہ جنات کی دنیا ہے نور، یہاں رسمیں قانون سے بڑی ہیں، اور آدم زادے یہاں مہمان نہیں، مہرے ہوتے ہیں۔ آریان آگے بڑھا، مگر بی بی جی، میں نور کو مہرہ نہیں بنانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ میری ہمسفر بنے، بغیر زبردستی، بغیر رسم کے۔ اماں نے آریان کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اور اگر میری بچی انکار کر دے تو کیا اسے جانے دو گے؟ ہاں۔ آریان کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔
میں اسے خود چھوڑ کر آؤں گا جہاں وہ جانا چاہے گی۔ میں نے اماں کی انگلیاں تھام لی۔ اماں اگر اب تم ساتھ دو تو میں یہ فیصلہ کر سکتی ہوں، مجھے نہ تم سے دور جانا ہے نہ دل کو جھٹلانا ہے۔ اماں دھیرے سے بیٹھی اور زمین کو گھورتی رہی۔ تو سچ بتا، تو خوش ہے؟ ڈری ہوئی تو نہیں؟ پہلے ڈرتی تھی، اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دنیا کوئی بھی ہو، فیصلے دل سے کیے جائیں تو غلط نہیں ہوتے۔ تو پھر سن لے، اگر یہ فیصلہ تیرے دل کا ہے تو میں تیرا ساتھ دوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ آریان نے پوچھا، کون سی شرط؟ شادی ہماری رسومات سے ہوگی، آدم زادوں کی رسم سے، ہمارے قاضی، ہمارے گواہ اور ہمارے وعدے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نور نے خود کو بے بس کر کے کسی جن کے حوالے کر دیا۔ آریان مسکرایا، میں مانتا ہوں، جیسے یہ چاہے گی وہی ہوگا، بالکل وہی ہوگا۔ محل کی فضا میں ہلکا سا سکون پھیل گیا تھا۔ شہنشاہ تک پیغام پہنچا دیا گیا کہ نور فیصلہ کر بیٹھی ہے، مگر وہ اپنی اماں کی اجازت اور دنیا کی رسم کے مطابق کرے گی۔ اماں نے میری پیشانی چومی، تو واقعی بدل گئی ہے نور، مگر میں دعا کرتی ہوں کہ تو جہاں بھی رہے اپنی پہچان نہ بھولے۔ رات کو جب ہم کمرے میں لوٹے، آریان نے کہا، تم نے میرے لیے سب سے بڑا امتحان دے دیا نور، اب میں تمہیں ہر دن ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تمہارا فیصلہ درست تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پہاڑوں پر روشنی کے دھارے اب پرسکون تھے، جیسے فضا بھی جان چکی تھی کہ ایک بیٹی نے اپنا فیصلہ اپنی اماں کے سامنے رکھا، اور آزمائش کا لمحہ سرخرو ہو کر گزر گیا تھا۔ صبح کا اجالا محل کی خاموش راہداریوں میں اتر رہا تھا۔ اماں میرے کمرے کے کونے میں بیٹھی خاموشی سے مٹی کے دیے کو جلتا دیکھ رہی تھی۔ اماں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے نظریں چرائے بغیر کہا۔ تم کہہ چکی ہو نور، اب میرے کہنے سننے سے کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا اماں، اگر آپ ناراض ہیں تو میں سکون میں نہیں رہوں گی۔ جو بھی میرے دل میں تھا میں کھل کے کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ میں آریان کو چاہنے لگی ہوں، نہ کسی خواب کی طرح، نہ افسانے کی طرح۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا، ایسے وقت میں جب مجھے خود پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے دیکھا اماں کے چہرے پر سختی کی لکیر مدھم پڑنے لگی۔ میں جانتی ہوں ہم غریب لوگ ہیں، دوسروں کے گھر صاف کر کے جینے والے، مگر کیا ہر انسان کو حق نہیں وہ بھی خواب دیکھے اور وہ عزت کے قابل ہو؟ بیٹا، میں نے تجھے کب خواب دیکھنے سے روکا نور، مگر یہ جو خواب تو دیکھ رہی ہے یہ عام نہیں، یہ ایک ایسی دنیا سے جڑا ہے جہاں ہمارے قانون نہیں۔ مگر اماں، میں اس دنیا میں اپنے لیے قانون تلاش کر چکی ہوں، اور وہ قانون محبت کا ہے۔ میں غریبی سے نکل کر عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ اگر تو نے ٹھان ہی لیا ہے تو میں تجھے روک کر کیا کروں گی؟ ماں ہوں، دعا دے سکتی ہوں، بد دعا نہیں۔ بس آپ کی رضامندی چاہیے اماں۔ میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ کا دل میرے ساتھ ہو تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسی شام آریان محل کے مشرقی ہال میں آیا، اس کے ساتھ کچھ درباری جنات اور جنزادیاں تھیں۔ اماں نے کہا، میری بیٹی اگر تجھ پر بھروسہ کرتی ہے تو میں بھروسے کی لاج رکھوں گی، مگر نکاح ہماری مرضی اور ہمارے طریقے سے ہوگا۔ آریان نے سر جھکا کر کہا، جو آپ چاہیں، کل سے تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ محل کی فضا بدل گئی تھی۔ جنزادیوں نے زیورات کے ڈبے نکالے، درباری جنات نے پارچات کی کٹاریاں کھولیں، محل کی دیواروں پر رنگ بھرنے لگے، ہر راہداری میں قندیلیں جلائی جانے لگیں۔ آریان نے میرے لیے خاص کمرہ تیار کروایا، چھت پر آسمانی روشنی سے تارے بنوائے، دیواروں پر تمام نقش چنوائے گئے جو ہماری کہانی کو بیان کرتے تھے۔ اماں میرے پاس بیٹھی میرے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے کہنے لگی، کبھی سوچا تھا کہ میری بچی محل میں بیاہی جائے گی؟ کبھی نہیں اماں، پر اب لگتا ہے جیسے سب کچھ کسی بڑے ہاتھ کی لکھی تقدیر تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ آریان نے شہنشاہ سے رسمی اجازت بھی مانگی، اور اس بار شہنشاہ نے مکمل خاموشی کے ساتھ ایک فرمان جاری کیا کہ اگر جنزادہ اپنی سلطنت سے دستبردار ہونے کو تیار ہو تو وہ مرضی سے آدم زادی کو اپنا سکتا ہے، مگر تخت اس کا نہیں ہوگا۔ آریان نے کہا، مجھے تخت نہیں، نور چاہیے۔ یہ اعلان محل میں نیا طوفان لے آیا۔ آریان کے سوتیلے بھائی نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، تو وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ یہ نافرمان آدم زادی کے لیے اپنا مقام، اپنا وارث، اپنا حق
سب چھوڑ رہا ہے۔ آریان پلٹ کر بولا، تمہیں جو چاہیے لے لو، مگر یاد رکھو جس کے پاس محبت ہو وہ خالی نہیں رہتا۔ شادی سے ایک دن پہلے اماں نے مجھے سفید جوڑا پہنایا۔ یہ جو تو آج پہن رہی ہے یہ لباس نہیں، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا میں نور نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس نے خود کو چنا، خود کو پایا۔ شادی کی تیاریاں پوری ہو گئی تھیں، اماں میرے ساتھ تھی، محل جگمگا رہا تھا، آریان میرے انتظار میں تھا اور میں ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی، اماں کی دعا کے ساتھ اور محبت کی طاقت کے ساتھ۔ نکاح کی تقریب خاموشی سے پوری ہوئی۔ جنات کی دنیا میں رسمیں کم، احساسات زیادہ بولتے تھے۔ شادی کے بعد پہلا دن محل کے اندرونی حصے میں گزارا گیا جہاں صرف قریبی افراد کو رسائی تھی۔ آریان مجھے اس جگہ لے گیا جو اس نے میرے لیے تیار کی تھی۔ ایک الگ حال تھا۔ میں نے سوچا کبھی یہ سب ایک خواب سا تھا مگر اب حقیقت بن چکا ہے۔ شہنشاہ نے تخت سے دستبرداری کا اعلان کیا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آریان کو مکمل سلطنت نہیں دی جا سکتی، مگر اسے سرحدی پہاڑوں کے پار ایک نئی حکومت دی جائے گی جو نہ میرے ماتحت ہوگی نہ بغاوت سمجھی جائے گی۔ یہ اعلان درباریوں کے چہرے پر حیرت، کچھ پر حسد اور کچھ پر سکون لے آیا۔ آریان نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جہاں میں اپنی مرضی سے زندگی بنا سکوں۔ کچھ دنوں میں ہم دونوں نئے مقام پر منتقل ہو گئے۔ وہ جگہ جنات کی سرحد سے آگے ایک خالی وادی تھی جہاں نہ کوئی قصر تھا نہ دربار، صرف پہاڑ، پانی، میدان، خاموشی۔ آریان نے خود اپنے ہاتھوں سے پہلا پتھر رکھا اور کہا یہ پہلا ستون ہے ہماری سلطنت کا۔ محل کو بننے میں مہینے لگ گئے مگر میں نے ہر دن وہاں گزارا، کبھی نقشے کو سنوارتی، کبھی جنزادیوں کے لیے جگہ متعین کرتی۔ اماں نے ایک چھوٹا سا آنگن بنایا جہاں وہ بیٹھ کر پرانے زمانے کی باتیں سناتی اور نئی دنیا کو آنکھوں سے بدلتا دیکھتی۔ مرکزی دروازہ جو محل کا تھا اسے آسمانی نیلے پتھر سے بنایا گیا جس پر الفاظ کنندہ تھے، مرضی کی سلطنت وہاں کوئی حکم سے نہیں رضا سے جیتا ہے۔ آریان صبح سے شام تک نئی بستیوں کا جائزہ لیتا، جنات کے بیچ کام بانٹتا اور رات کو میرے پاس آ کر ہنستے ہوئے کہتا، اب ہم حکمران نہیں ذمہ دار بن گئے ہیں وقت کے ساتھ۔ میں نے انسانی دنیا کی کمی محسوس کی۔ اماں نے ایک دن کہا، چل ایک بار چل کے دیکھ آؤ، وہاں کا کچھ حال لے آؤ۔ آریان نے چٹکی بجائی اور ایک دروازہ پیدا ہوا اور ہم اس میں سے گزر کر واپس اس گلی میں پہنچ گئے جہاں کبھی ہماری کچی چھت تھی۔ وہی محلہ، وہی آوازیں، وہی لوگ، مگر اب میں ایک اور عورت تھی، نہ لباس ویسا تھا نہ آنکھوں میں وہی سوال۔ کچھ پرانے پڑوسیوں نے پہچانا، کچھ نے حیرت سے دیکھا۔ کسی نے پوچھا، نور تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے بس اتنا کہا، ایک اور دنیا میں، اور مسکرا دی۔ واپسی پر میں اماں کے لیے کچھ پرانے برتن، پراندے اور مٹی کے کھلونے لے کر آئی۔ اماں نے کہا، یہ چیزیں یہاں رکھ دے تاکہ نئی جگہ پر پرانی دنیا کی یاد باقی رہے۔ نئی سلطنت میں بچے پیدا ہونے لگے، گھر بسنے لگے۔ آریان کے حکم پر مدرسہ کھولا گیا جہاں جنات اور آدمزادیوں دونوں کو پڑھایا جاتا۔ شہنشاہ کبھی کبھار قاصد بھیجتا، حالات کو پوچھتا، مشورے مانگتا، مگر خود آنے سے گریز کرتا۔ آریان کہتا، شاید وہ اب بھی سمجھتا ہے کہ میں وہی بغاوتی ہوں۔ میں نے کہا، شاید وہ مان چکا ہے کہ کچھ بغاوتیں تبدیلی کی بنیاد رکھتی ہیں۔ کئی سال گزرے، نئی نسل کے جنات ہماری سلطنت کو اپنا گھر ماننے لگے تھے۔ اماں کی گود میں کھیلنے والے بچوں کو وہ اپنی زبان میں کہانیاں سناتی اور کبھی کبھی جھنجھلا کر کہتی، پتہ نہیں اب کے بچے کس نسل کے ہیں، پر ضد سب کی ایک جیسی ہے۔ ایک شام آسمان پر عجیب روشنی دکھائی دی، وہی روشنی جو میں نے پہلی بار آریان کے کمرے میں دیکھی تھی۔ آریان نے کہا، یہ یاد دہانی ہے نور، جو سفر تم نے طے کیا وہ پورا ہو گیا۔ میں نے کہا، مکمل نہیں، آغاز ہوا ہے، نئی زندگی ہے، دیکھو نا، نئی سلطنت ہے، نیا مقام ہے، اور اب ہم اس کے حصے دار نہیں، محافظ ہیں۔ ہم دونوں نے محل کی چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی ہتھیلی تھامی اور میں نے دل میں کہا، میں نور ہوں، آدمزادی جو ایک جنزادے کے ساتھ جیتے ہوئے دو دنیاؤں کی ذمہ دار، محافظ اور نمائندہ بنی بیٹھی ہے۔